اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق آ گیا تواڈے رب دی طرفوں تواڈی طرف برہان دی نسبت اگر اللہ دی طرف ہوئے اس کا معنی ہوتا ہے دلیل، اور اگر نبی دی طرف ہوئے اس کا معنی ہوتا ہے معجزہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک نے برہان کا معنی معجزہ عرض کیتا، اور آج دے جمعۃ المبارک نے برہان کا معنی دلیل خداوندی عرض کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل کہ اے لوگو تواڈے کول آ گئی اللہ دی دلیل، کیونکہ خالق کائنات نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ ہر چیز دا میں خالق ہوں، ہر چیز دا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز دا خالق ہے۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ اس ساری بادشاہی دا بادشاہ ہے۔ اور فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم قیامت دا۔ خالق کائنات نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ ہر کسی نو رزق عطا فرماون والا ہے۔ اور فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ ہی تواڈے ماواں دے پیٹاں وچ تواڈیاں تصویراں بناتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ تعالیٰ دی بادشاہی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس نو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس نو چاہے بیٹے عطا کرے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس نو چاہے بیٹے بھی عطا کر دے وے، بیٹیاں بھی عطا کر دے وے، اور جس نو چاہے کچھ نہ عطا کرے۔ ایک خالق کائنات دی بادشاہی ہے اللہ تعالیٰ دے دعوے نے، اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ انہاں نوں ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ تو علاوہ تسی کسے دی عبادت نہیں کر سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی تہاڈا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، اور اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر معبود ہے صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ تو علاوہ کسے اور نو اپنا معبود نہ بنایا جے، کیونکہ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف اللہ دی ذات باقی رہنی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنا ہے تواڈے رب دی ذات نے رہنا ہے جو عظمتاں اور شانہ والی ذات ہے۔ ایسے بہت سارے آیات پیش کیتیاں جا سکتیاں نے اس بحث تے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک ہوندہ، اپنے خالق ہوندہ،
اپنے رازق ہون دا، اپنے رب ہون دا، اپنے بادشاہ ہون دا، اپنے معبود پر حق ہون دا، ایک الہ ہون دا، ساری کائنات دا مالک، خالق، رازق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ دے قبضہ قدرت دے وچ ہے، اس دا خلق کائنات نے بارہا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کہ اللہ تعالیٰ دے علم تو دنیا دی کوئی چیز باہر نہیں ہے، نہ کسی ماں دے پیٹ وچ بچہ ہے، اور اگر کوئی پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے علم دے وچ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ دے علم تو باہر ہوئے، اللہ تعالیٰ دے قبضہ قدرت تو باہر ہوئے۔ اب اتنے دعوے خالق کائنات نے فرمائے نے، اب کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اس دے دعوے دی دلیل ہوندی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے دی دلیل دے واسطے نبیان کو بھیجیا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اور بھی کئی دلیلاں اپنے مالک ہوندیاں، اپنے خالق ہوندیاں، اپنے رازق ہوندیاں بنائیاں نے، جس طرح کہ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب دی، اس رب دی، اشارہ ہے خلق کائنات نے اشارہ فرمایا کہ اے لوگو عبادت کرو اس رب دی جن نے تانوں پیدا کیتا، اور اس رب دی جن نے تواڈے پہلیاں نوں پیدا کیتا، اور فرمایا اس رب دی عبادت کرو الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنایا، والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان نو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمانہ تو بارش دا نزول فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس زمین دے وچ تانوں رزق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی دلیل اپنے دعوے دی دلیل دے اور بھی خالق کائنات نے کئی چیزاں کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگو اس رب دے کولو ڈرو جن نے تانوں ایک نفس دے وچوں پیدا فرمایا ہے، اور جس نے تانوں ایک باپ دے وچوں ایک ماں دے وچوں پیدا فرمایا، اور پھر دنیا دے وچ کثرت دے نال تسی ہو گئے جے۔ خلق کائنات نے اور ارشاد فرمایا اپنی نشانیاں ذکر فرما دے آیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے جس نے تواڈے واسطے سورج نو روشن فرمایا، جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، جس نے سورج نو روشن بنایا، اور وَالْقَمَرَ نُورًا، اور جس نے چاند نو روشنی عطا فرمائی، اور پھر چاند دیاں منزلاں اس ذات نے مقرر فرمائیاں، وہ ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ خلق کائنات نے اپنی ذاتی پہچان کرا دیا آیا، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، فرمایا اس رب دی عبادت کرو جس نے تواڈے واسطے باغ بنائے، جس نے تواڈے واسطے کھیتیاں بنائیاں، جس نے تواڈے واسطے پھل بنائے، جس نے تواڈے واسطے پھول بنائے، اے کھجوراں، اے انگور، اے پھل، اے سبزے، اے فصلاں، اے زراعت، اے جانور، اے باغ، اے فرمایا کہ جس نے بنایا ہے اس دی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے جس نے ہر چیز نو پیدا فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات ہی وہ ذات ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ دی ذات ہی وہ ذات ہے جو رات نو
دن میں داخل فرما دیتا ہے اور دن نو رات داخل فرما دیتا ہے کہ رات دن بنتی جاتی ہے دن رات بنتا جاتا ہے. اسی ویکھنے ہاں دن بالکل چھوٹا رہ جاتا ہے پھر اسی ویکھنے ہاں رات بالکل چھوٹی رہ جاتی ہے. وہ حصہ دن دا وہ رات بنایا ہوتا ہے اور پھر اسی ویکھیے تو وہ حصہ رات دا پھر دن بنیا ہوتا ہے. تو یہ رات دا دن دے وچ جانا دن دا رات دے وچ جانا یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے اختیار دے نال ہے اور اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال ہے. ایسیاں بہت ساریاں نشانیاں نے خالق کائنات نے جو اپنی ذات تے خالق کائنات نے اپنی پہچان دے واسطے ذکر فرمائیاں نے. فرمایا کہ تہاڈا بڑھنا بھی اللہ تعالیٰ دی نشانی, تہاڈا اس دنیا وچ رہنا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دی نشانی, تہاڈا رزق اس دا اہتمام کرنا اے بھی اللہ تعالیٰ دی نشانی. جس زمین تے تسی رہندے جے اے زمین بھی اللہ دی نشانی, جڑے آسمان تے تسی دیکھدے ہو ستارے چاند سورج اے سورج بھی اللہ دی نشانی, چاند بھی اللہ دی نشانی, ستارے بھی اللہ دی نشانی اور آسمان بھی اللہ دی نشانی اور آسمان تو آن والی بارش بھی اللہ دی نشانی, اے دن بھی اللہ دی نشانی, اے رات بھی اللہ دی نشانی, اے باغ بھی اللہ دی نشانیاں, اے پھل اے پھول اے سب کچھ اللہ تعالیٰ دی ذات دیا نشانیاں. لیکن اے ساریاں نشانیاں ہون دے باوجود کسے نشانی نے اے بول کے نہیں کہا میں اللہ دی نشانیاں. جدو خالق کائنات نے اپنے حبیب نو اپنی ذات دی دلیل بنا کے بھیجیا, فرمایا اے لوگو جان لو ہن اللہ دی نشانی سب تو بڑی آ گئی ہے. پہلے او نشانیاں سن جڑیاں خاموش سن, میرا محبوب بول کے دسے گا میں اللہ دا محبوب ہاں اور اللہ تعالیٰ دی ذات تے دعوے دی دلیل بن کے آئے گا اور ساری کائنات نو روشن کرے گا. خالق کائنات نے فرمایا کہ ساریاں دلیلاں خاموش سن, ہن میں ایسی دلیل بھیجی ہے ایسا محبوب بھیجیا ہے جڑا بول کے دسے گا, چاہے وہ مکہ المکرمہ ہوئے اوتھے بھی اعلان کرے گا اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یا مدینے دے گلیاں اوتھے بھی وہ اعلان کرے گا, چاہے بدر دا مقام ہوئے, چاہے خندق دا مقام ہوئے, چاہے احد دا مقام ہوئے, چاہے کوئی بھی جگہ ہوئے, کسی بھی مقام تے ہوئے, میرا محبوب گونج کے فرمائے گا اے کائنات والو جان لو میں اللہ دا رسول ہاں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے, او وحدہ لا شریک ہے اور سارے اس اللہ دی عبادت کرو. اور پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنی ذات تے دلیل بنا کے بھیجیا. اب دعوی خالق کائنات لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب خالق کائنات نے اپنی ذات تے دلیل لے آندی, عرض کی مولا اندی دلیل کی ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ, اے جڑی محمد دی ذات ہے اے میرے دعوے دی دلیل ہے. فرمایا اگر کسے نو شک ہوئے, کسے نو کسے قسم دا کوئی گمان ہوئے, اگر کسے نو کوئی اعتراض ہوئے, اگر کسے نو سمجھ نہ آوے, اگر کسے نو کوئی پریشانی ہوئے, اگر کوئی میں نو پہچاننا چاہتا, اگر کوئی میری معرفت پانا چاہتا ہے, اگر کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی میں نو راضی کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی میرے نال گلاں کرنا چاہتا, اگر کوئی میرا پیغام حاصل کرنا چاہتا, اگر کسے دی کوئی خواہش ہے, فرمایا میرے محبوب دے در تے آ جاوے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جایا جے, میرا محبوب تواڈے واسطے دعا کرے گا, اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا. اور فرمایا کائنات والےو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
اگر تسی اللہ نو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اگر تسی اللہ دے نال پیار کردے ہو، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ، میرے محبوب دی غلامی وچ آ جاؤ، اوندا انعام اے ملے گا، میں تانوں اپنا محبوب بھی بنا لواں گا اور تہاڈے گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی عظمت و شان بیان فرما دے ہویا ارشاد فرمایا کائنات والے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، میرا محبوب جو کہہ دے او کرے آجے اور میرا محبوب جندے تو روک دے اوندے تو رک جائے آجے، کیونکہ میرے محبوب دی شان ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس بندے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لئی یقیناً اللہ دی کر لئی ہے۔ خالق کائنات نے اور اپنے محبوب علیہ السلام میں جو فرق نہیں رکھیا، اور خالق کائنات نے اس چیز کو بیان بھی فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دی آیتاں دا انکار کردے نے، وہ کی کردے نے؟ اللہ تے اللہ دے رسول وچ فرق پاندے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے اور اپنے محبوب وچ فرق نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی غلامی اللہ دی غلامی ہے، انہاں دی اتباع اللہ دی اتباع ہے، انہاں دا فرمان اللہ دا فرمان ہے، انہاں دا کہنا اللہ دا کہنا ہے، جو کہندے جان او کردے جاؤ، جس تو رک دے جان اس تو رک دے جاؤ، کیونکہ رسول اور اللہ اے ایک دوسرے دی ضد نہیں نے، اے ایک دوسرے نو ثابت کرن واسطے نے، اے لازم اور ملزوم نے۔ کچھ چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں ایک دوسرے دی ضد ہوندیاں نے، جس طرح کہ غیر خدا نے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسی جی شرک کرتے ہو اللہ دے نال، اللہ دے رسول دی شان نو بیان کر کے تسی یا رسول اللہ کہہ کے یا حبیب اللہ کہہ کے تو تسی غیر نو بلاندے ہو اور اس کو نہیں بلانا چاہیے، تسی اس طرف کیوں جاندے ہو؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی توحید دے وچ کمی آندی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اور دلیل انہاں آیتاں دی دین گے جڑیاں بتاں دے واسطے نازل ہوئیاں نے۔ اب جڑے بت نے او اللہ دے غیر نے، او اللہ تعالیٰ دی ضد نے، اور نبی اور رسول اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے دے ضد نہیں، لازم اور ملزوم نے۔ اللہ تے ایمان لیاون دے واسطے نبی تے ایمان لانا ضروری ہے، اللہ دا قرب حاصل کرن دے واسطے اللہ دے رسول دا قرب حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نو خوش کرن دے واسطے اللہ دے رسول نو خوش کرنا ضروری ہے، اور اگر اللہ دا رسول خوش ہو گیا، اللہ دا رسول راضی ہو گیا، خود خالق کائنات راضی ہو گیا۔ اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عظمت اور شان عطا فرمائیے۔ خالق کائنات دے محبوب لوگ تا کہندے نے کہ تسی نبی علیہ السلام دے متعلق ایسا عقیدہ رکھ دے ہو، انہاں نو حاضر اور ناظر من دے ہو، انہاں نو صاحب اختیار من دے ہو، انہاں نو افضل و اعلیٰ من دے ہو، انہاں دی شان اور انہاں دی نعتاں اور انہاں دے گیت گاندے ہو، اور ایسی چیزاں لاندے ہو کہ جڑیاں نامناسب نے، ایسی کوئی چیز اہل سنت والجماعت نہیں بیان کر دے جڑی حق دے خلاف ہوئے یا جس دا اس بات نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام دی ذات او ذات ہے، لوگ تا گمان کر دے نے آقا علیہ السلام دی ذات دے متعلق، اگر آقا علیہ السلام دی نسبت کھجور دے خوشک تنے نال ہو جاوے، اللہ انہوں بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ایسا رسول ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ دی ذات دی دلیل ہے، ایسی دلیل ناطق ہے جس کی اس دے نال نسبت ہو جائے اللہ اس میں بھی شانہ عطا کر دیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مائی کافرہ سی اور اس سے کوئی چھوٹا جا بچہ
اس نے اس نو کپڑے وچ لپیٹ لیا، چھپا کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لایا اور لا کے کہندی ہے تسی جو اللہ دے رسول جے، تسی دسو کہ میرے کول اے جڑا کپڑے وچ بچہ ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ اگر تسی دس دیو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان دی جنس دس دیو تو میں دونوں اللہ دا رسول مان لاں گی۔ اور بچے کو چھپایا ہوا ہے کپڑے دے وچ، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ چھوٹا جا مولانا روم نے تقریباً 6 ماہ اس بچے دی عمر بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام ابھی تک بولے نہیں، اس مائی نے آ کے اپنا سوال کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے صرف اس بچے وال ویکھیا ہے، آپ نے نظر رحمت فرمائی ہے، آپ کا دیکھنا اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نظر عام تو نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی نظر ہے۔ جب اس بچے دے نظر پئی ہے، وہ بچہ بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوئے، سلام اللہ علیکہ، اے اللہ دے رسول تینوں سلام ہوئے، اور اسی خوش بخت ہاں جو تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہوئے ہیں۔ اب چے جائے کہ آقا علیہ السلام دستے کہ بچہ کون ہے، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اس بچے نے سلام کرنا شروع کر دیتا۔ اب ماں پریشان ہوگی کہ 6 ماہ دا بچہ بولتا نہیں اور یہ بولن لگ پیا ہے، اس نو تھپکی دے کے چپ کران دی کوشش کرتی ہے، اپنی ماں نو کہتا ہے میں کیویں چپ رہا، میں جبریل پہ آندا ہے بول، میں نے جبریل کہتا ہے بول، میں کیویں چپ رہا؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے بچے 10 تیرا نا کی ہے، آپ نے فرمایا 10 تیرا نا کی ہے؟ کہتا ہے حضور لوح محفوظ تا میرا نام عبدالعزیز ہے، لیکن انہاں نے میرا نام عبدالعزا رکھیا ہے، عزا بت دا نام ہے۔ کہتا ہے کہ لوح محفوظ میرا نام عبدالعزیز ہے، اور انہاں نے دنیا تے میرا عبدالعزا رکھیا ہے، لیکن میں عزیز دا بندہ ہاں، عزا دا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب غور کرو، 6 ماہ دا بچہ، ایک نظر رحمت پئی ہے، اور اس بچے نو اللہ نے اتنی فراست عطا فرمائی ہے، اور زمین تے اپنی ماں دی گود چھے اور پڑھ کے لوح محفوظ دستا پیا ہے کہ میرا لوح محفوظ نا کی ہے۔ اندازہ کرو اگر ایک نظر پئی ہے بچے نو اتنا شان مل گیا ہے، جس ہستی دی نظر پئی ہے اندے کو کتنا علم ہوئے گا، اور رسول خالق کائنات نے کتنی فراست عطا فرمائی ہوئے گی، اور کتنی خالق کائنات نے طاقت عطا فرمائی ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام بڑا ہی مشہور واقعہ ہے اس طرح ہنانا، آقا علیہ السلام ایک کھجور دے خشک تنے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرما دے سن، اور یہ بخاری شریف وچ موجود ہے، یہ واقعہ بخاری شریف وچ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اے کھجور دے، جنہ کھجور ویکھی ہے انہوں نے پتا ہے کہ کھجور دا تنا وہ اتاریا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اسی اس نے اتار لینے اور مضبوط ہوتا ہے، اس دے نال ٹیک لگا کے اسی کھڑے ہو سکنے ہیں۔ کھجور دا تنا سی اور اس دے نال آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرما دے سن، وہ تو ممبر نہیں سی۔ آقا علیہ السلام دے کچھ غلاماں نے عرض کیتا کہ حضور اسی چاہنے آ کہ تواڈے واسطے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما دے ہو، اسی چاہنے آ کہ تواڈے واسطے ممبر بنایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا، اب ممبر بن کے مسجد وچ آ گیا۔ جدو ممبر مسجد وچ آیا، آقا علیہ السلام نے کھجور دے تنے نو چھوڑیا اور ممبر تے تشریف لے گئے۔ جدو آقا علیہ السلام ممبر تے جا کے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے گفتگو شروع فرمائی، صحابہ کرام کہتے نے اسا سنیا جویں چھوٹا جا بچہ روندا ہے، رون دی آواز آندی ہے، رون دی آواز آندی ہے، اور اسی ادھر ادھر ویکھنے ہاں مسجد کوئی رون والا نظر نہیں آندا۔ بالآخر آقا علیہ السلام نے اس آواز نو سنیا، آقا علیہ السلام نے خطبہ موقوف فرمایا، اپنے ممبر تو نیچے تشریف لے گئے اس کھجور دے تنے کول، اور اس تنے نو آقا علیہ السلام نے جویں ماں بچے نو تھپکی دیندی ہے، آپ نے اس تنے نو
تھپکیاں دے کے اس نو خاموش کرایا اور صحابہ کرام عرض کرتے نے جویں ماں بچے نو اٹھاوے اس نو اٹھا لوے روندے پے نو اور پھر بچہ ہچکیاں لے کے ہچکولے بھر کے او چپ کردا ہے ایویں اس نے آہستہ آہستہ چپ کیتی ہے۔ اب خیال کرو اس نبی دی شان کیا ہے کہ جس نے ایک کھجور دے خشک تنے نو آپ دا ہاتھ لگیا ہے او یداللہ والے ہاتھ دی اتنی برکت ہے کہ اس کھجور دے تنے وچ حیات آ گئی ہے، اس نبی دی خود کیا شان ہوئے گی۔ اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں بخاری شریف فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جدو کھانا کھاندے سن آپ کھان دے واسطے جڑا لقمہ اٹھان دے سن اسی اس لقمے نو سندے سائیں او اللہ دی تسبیح پہ پڑھدا ہوندا سی۔ ایک تو ہے کہ حضور سنن، ایک ہے کہ صحابہ کرام سنن۔ اور بخاری شریف ایک کئی واقعات موجود نے کہ آقا علیہ السلام کھانا کھاندے نے اور جس کھانے نو آپ اٹھاندے نے او تسبیح پہ پڑھدا ہے اور سارے سندے پے نے۔ اور جس وقت خیبر فتح ہویا ہے اس مقام تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بکری دا گوشت اور اس نو زہر دے وچ پکا کے آپ دے سامنے پیش کیتا گیا اس مقصد دے نال کہ اگر نبی ہون گے انہاں نو کچھ نہیں ہوئے گا، نہیں ہون گے تو زہر کھا لین گے۔ اس نیت دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ جدو گوشت آیا آقا علیہ السلام نے اس دے ول ویکھیا، آپ ویکھو کہ اس بکری دے گوشت دے 3 اموات پہلے جاری ہو چکیاں نے۔ ایک اس نو ذبح کیتا، ایک موت ہے۔ دوسرا اس نو اگ تے پکایا گیا، وہ بھی موت ہے۔ اور تیسرا اس نو زہر دے وچ پکایا گیا، تیسری موت ہے۔ یعنی کہ 3 موتاں اس گوشت تے طاری ہو چکیاں نے۔ جدو آقا علیہ السلام نے اس گوشت نو ہاتھ لگایا او بوٹی بول کے کہندی ہے حضور مینوں نہ کھایا جے میرے وچ زہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ انہاں نو جنہاں گوشت پکایا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ یہودی حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ گل پوچھا سچی دسیا جے، کہندے نے حضور جھوٹ نہیں بولا گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے گوشت مینوں کہندا ہے میرے وچ زہر ہے، کیا تساں زہر پائی ہے؟ کہندے نے ہاں اسی تہاڈا امتحان لین دے واسطے زہر پائی ہے۔ کیسا نبی ہے، کیسی شان ہے، اور ایسی خلق کائنات نے اپنی ذات دی دلیل بھیجی ہے کہ ساریاں دلیلاں ایتے ہیچ ہو گئیاں، ہر چیز اپنی جگہ تے ساکت ہے، خاموش ہے، موجود ہے، لیکن آقا علیہ السلام او اللہ دی دلیل نے آپ بول کے دستے نے اے کائنات والو جس نے اللہ نو پہچاننا ہے میری بارگاہ میں آ جاوے، جس نے اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے وہ بھی میری بارگاہ میں آ جاوے، جیڑا اللہ نو ناراض کر بیٹھے اور راضی کرنا چاہتا ہے وہ بھی میری بارگاہ میں آ جاوے، اور جو اللہ دا محبوب بننا چاہتا ہے وہ بھی میری بارگاہ میں آ جاوے۔ جیڑا فرمایا میری بارگاہ میں آ گیا اور فرمایا میرے دنیا تو جان تو بعد جیڑا میرے روزے تے آ گیا اور جس نے میری قبر دی بھی زیارت کر لئی، میرے روزہ دی زیارت کر لئی، میں محمد قیامت دن انہی شفاعت ضرور کراں گا۔ اس واسطے آپ فادے سلطان آپ فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گانا بھارا تے لکھ ہزار درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا تے نال شفاعت سرور عالم چھٹے سی عالم سارا تے میں قربان
جنہ ملیا